ادھر بھی احتجاج ہو رہا تھا پشاور میں، بلدیاتی نمائندے وہاں پر احتجاج کر رہے تھے ریڈ زون میں جا کے. بلدیاتی نمائندے بھی عمران خان صاحب جو تھے جب انہوں نے یعنی انتخابی عمل میں قدم رکھا تو بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے، بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ مقامی ادارے جو ہیں، بلدیاتی ادارے جو ہیں، ان کو با اختیار بنانا چاہیے، ان کو اختیارات دینے چاہیے. اور انہوں نے کے پی کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کر دیے ہیں، وہ مقامی مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ بجائے اس کے کہ وہ معاملہ آگے بڑھتا وہ پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اب کے پی کے کی حکومت جو تھی اس نے بھی قانون میں تبدیلی کر کے ان کے اختیارات کم کر دیے. اب ان کو پیسے نہیں ملے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے. اب وہ ہنگامہ کر رہے ہیں، اب جلوس نکال رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، پشاور میں اکٹھے ہوئے ہیں. ان کا استقبال کیا جا رہا ہے چترال سے، لاٹھی چارج سے، جو حکومتیں کرتی ہیں. اور بھائی جو عمران خان کا پورا فلسفہ جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت نے اس کو الٹا دیا، دوسرے کے عمل کریں گے. اور جمہوریت جو ہے اس کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ تو بلدیاتی ادارے ہیں. جب انگریزوں نے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کیا 1857 کے بعد 5-6 سال کے اندر بلدیاتی ادارے قائم کر دیے. اس وقت ریسٹرکٹڈ تھی فرنچائز جو ہے، رائے دہی کا حق تھا، لیکن ادارے قائم ہو گئے تاکہ مقامی سطح پہ کام کر سکیں. بالکل. اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا نچلی سطح تک جو ہے وہ. اب ہمارے ہاں یہی کام نہیں ہو پا رہا سر. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ڈکٹیٹرز جب بھی آئے انہوں نے بلدیاتی یعنی انتخابات بھی کرائے، انہوں نے اس میں وہ پروان چڑھے بلدیاتی ادارے، لیکن جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ارکان اسمبلی جو ہیں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حلقے میں ان کا وہ مرکزی کردار ان کا رہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سارے معاملات ہیں سکولوں کے، پارکوں کے اور مقامی مسائل جتنے ہیں وہ بھی ان کے پاس رہیں. ٹھیک ہے. یا کسی کے پاس، سرکاری افسروں کے پاس ہوں. وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے اختیار اپنا. یہ پرابلم ہے. اور جمہوریت قائم ہی نہیں ہو سکتی. ارکان اسمبلی براہ راست یہ کام نہیں کر سکتے. وہ پھر سرکاری افسروں کا سہارا لیتے ہیں. اب سرکاری افسر جو ہیں آج ایک ٹرانسفر ہو گیا، کل دوسرا ٹرانسفر ہو گیا. تو یہ ایک بنیادی قدم ہے، بنیادی اینٹ ہے جو رکھی جاتی ہے جس پہ عمارت تعمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. شہزادہ فہد ہمارے رپورٹر آج کور کرتے رہے ہیں، وہ احتجاج پشاور میں، تو ذرا ان سے معلوم کر لیتے ہیں. اب تو احتجاج ہی کور کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جناب، کیا صورت ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ یہ بلدیاتی اداروں والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ ان کے مخالف بھی ہیں. سر ایسے ہے کہ گزشتہ الیکشن کے بعد جیسے ہی پی ٹی آئی کو پتہ چلا کہ وہ صوبے میں بلدیاتی سیٹیں جو ہیں تحصیل چیئرمینز کی وہ بڑی تعداد میں ہار گئے ہیں، تو اس کے بعد فوراً ہی جو الیکشن ختم ہوا، دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہوا. گو کہ دوسرے مرحلے میں پی ٹی آئی نے کافی سیٹیں لی، لیکن وہ پہلا مرحلہ پوری طرح سے ہار چکے تھے. ان کی جو تحصیل چیئرمین کی جو نشستیں تھیں وہ ختم، ان سے کم جو پی ٹی آئی کی جو ممبرز تھے ان سے زیادہ تھی اپوزیشن کی. تو اس پر اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا اور اس قانون کے ذریعے یعنی انہیں اختیارات واپس لے لیے. یہ اختیارات کم کر کے ٹھیک ہے واپس کر دیے جو ان کو دیے گئے تھے بلدیاتی ایکٹ میں. ٹھیک ہے. وہ جب واپس ہوئے تو یہاں پر جو ناظمین ہے، تحصیل ناظمین اور جو مقامی جو بلدیاتی نمائندے ہیں، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. اور اس میں بڑی تعداد جو تھی وہ پی ٹی آئی کے خود کے ناظمین کی تھی. وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں لوگ لے کے آئے ہیں اور ہمیں اختیارات اپنی ہی حکومت نہیں دے رہی. اس حوالے سے ایک مضبوط گروپ 2022 میں اپوزیشن جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کا بنا اور انہوں نے کافی احتجاج کیے. تقریباً ہر ماہ انہوں نے اپنے جو ناظمین ہیں ان کو ایکٹیو رکھا احتجاج کی صورت میں. وہ پشاور آئے اور یہاں تک بتاتا چلوں کہ چترال سے لے کے وزیرستان سے لے کے باجوڑ اور جو مومن ہیں زم اضلاع کے جو بلدیاتی نمائندے تھے وہ بھی یہاں پشاور آئے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. لیکن بدقسمتی سے ان سے بات نہیں کی گئی، کسی بھی حکومتی سطح پر ان کی دادرسی نہیں کی گئی. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی جو اختیارات ہیں وہ واپس کی نہیں. اب کیا صورت ہے؟ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟
حکومت دو دفعہ ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے. انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ جب تک ہمیں اختیارات نہیں ملتے ہم کسی قسم کے جو ہے مذاکرات نہیں کریں گے. حکومت کی جانب سے آج بھی کسی نمائندے نے بلدیاتی جو رہنما ہیں مظاہرین ہیں ان سے بات نہیں کی, ان کی دادرسی نہیں کی, یہاں تک آئے بھی نہیں ہیں. 2 دفعہ ان پر شیلنگ کی گئی, بدترین شیلنگ تھی جس کے باعث تقریباً 3 گھنٹے پشاور مکمل بند رہا. آنسو گیس سے سانس لینا محال ہو گئے تھے. ہم یہاں پر کھڑے تھے, ایمبولینسز یہاں پر موجود تھیں, شہری بری طرح پھنس چکے تھے. یہ مین شہرہ ہے یونیورسٹی روڈ جس کو تقریباً 3 گھنٹے تک بند کیا گیا, لیکن حکومت کی جانب سے کوئی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہیں آیا. حالانکہ اسمبلی اجلاس بھی اس وقت بڑی تعداد میں نمائندے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کسی نے زحمت نہیں کی. اپوزیشن کے جو 2-3 بندے تھے وہ بلدیاتی نمائندوں سے ملنے آئے, ان کی دادرسی کی, لیکن بات تو حکومت نہیں کرنی.